علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے علی میر ہیں، اوریجنلی لاہور سے، جاپان میں رہتے ہیں، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ہوئی، جس میں پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین بھی شریک ہوئے۔ اس دوران میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا جہانگیر ترین کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ اس پہ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جہاز تو ہر طرف جا سکتا ہے۔ سر، کیا آپ یہ سمجھیں کہ ترین صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ علی میر صاحب، اسے یو ٹرن نہیں کہتے، یو ٹرن ایک اور چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس شادی میں موجود تھا، اور یہ بھی شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے، لیکن خواجہ سعد رفیق میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کی مرحومہ والدہ، ان کے والد کو میں کبھی نہیں ملا، شہید کو، ان کی مرحومہ والدہ مجھے بہت بڑی بہنوں کی طرح، بہت ان کی شفقت مجھے حاصل رہی، تو میرے لیے تو یہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ یہ ملنا جو سماجی سطح پہ ہے، اس کی ایک اور دنیا ہے۔ باقی نا لائٹر وے، جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، ان کی جہاز تو کہیں کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ ان کے کیریئر کا نہ آغاز کوئی عمران خان، کوئی اسٹیبلشڈ پولیٹیشین تھے، ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، پہلے بھی پی ٹی آئی کو جوان کو، پھر پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا رول کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور جس طرح کا شرارتی سوال تھا اسی طرح کا شرارتی جواب جہانگیر ترین صاحب نے دے دیا کہ بھی جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ یو ٹرن بہرحال نہیں ہے، یو ٹرن ایک اور چیز ہے۔ شبیر حسین اسلام آباد سے، انہوں نے نوحہ پڑھا ہے اور ٹھیک پڑھا ہے۔ بہت تکلیف کی بات ہے کہ مری میں شدید برفباری کے بعد بیچ راستے میں پھنسنے کے نتیجے میں 25 کے قریب پاکستانی کہنا چاہیے بات ہو چکی ہیں، جن میں 2 پورے کے پورے خاندان بھی شامل ہیں۔ ملک کی معیشت ہو یا قوم اور ملک کا دفاع، ہم ہمیشہ تباہی مچ جانے کے بعد ہی حرکت میں کیوں آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لمبا سوال ہے ان کا، لیکن بیسک بات یہی ہے۔ تو شبیر صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پانی سر سے گزر جانے کے بعد ہم وہ لوگ ہیں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، جو پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں نا، جب پھر کنواں کھودنے کا سوچتے ہیں۔ میں کتنے سالوں سے جہاد سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ایک پاکستانی کے طور پہ اپنا فرض سمجھ کے میں ماتم کر رہا ہوں کہ تم سے چند کروڑ، یہ 20 22 24 کروڑ تو سنبھالا نہیں جا رہا، جب یہ 35 40 ہو گئے بندہ بندے کو کھائے گا۔ اچھا، میں ابھی پچھلے سوال میں نے بتایا، میں جب خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی، کیا ہماری بیٹی، وہ ان کی شادی کے لیے جا رہا تھا، تو میرے ساتھ جو دوست تھے، تو میں نے کہا یار دیکھو، یہ انڈر پاسز بھی بن گئے، اوور ہیڈز بھی بن گئے، اب کیا کرو گے؟ چلو، پاپولیشن کا پریشر اتنا آیا، آپ نے گھسا دیا بیچ میں انڈر پاس، حالانکہ وہ انڈر پاس پراپر نہیں ہے، اسپیس ہی نہیں تھی۔ اچھا، انڈر پاس بنا دیا، آگے وہ برج پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ شہر اکھاڑو گے؟ کوئی شرم ہے؟ ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے شبیر صاحب جو اچانک ہو، اچانک تو پھر قیامت ہی آئے۔ ادروائز پاپولیشن بڑھ رہی ہے نا، اندھے ہیں ہم۔ جب ایسٹ پاکستان سقوط ڈھاکہ ہوا، وہ بنگلہ دیش بنا، ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، کہیں زیادہ تھی۔ آج ہماری آبادی ان سے کہیں زیادہ ہے۔ جہالت، بلیک میلنگ، مقدس بلیک میلرز بہت ہیں اس ملک میں، انہوں نے ان سے جان چھڑا لی۔ اچھا، اب یہ کیا کریں گے کل؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بے شمار امراض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آپ 100% درست کر رہے ہیں کہ جب تک تباہی نہیں مچ جاتی، دہشت گردی بھی، فوج کا اپنا پھر انیشیٹو ہے، خود فوج کو آنا پڑا کہ یہ ان جمہوریوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں۔
تو بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے اور زندگی میں رویہ ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ. بیسیکلی مجھے کہنا نہیں چاہیے، اور میں کوئی یہ بات کو تنزیہ نہیں کر رہا. تو امریکنز کیا ہیں؟ اٹس اے نیشن آف نیشنز، اٹس نو نیشن. لوکلز تو بیچارے ریڈ انڈینس تھے، تو یہ تو کالا پانی تھا ان کا. بیسیکلی بنچ آف کرمنلز، جرائم پیشہ لوگ. لیکن ایک ڈسپلن آیا، اچھی لیڈرشپ ملی، ان کو ٹارگٹس ملے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو تعلیم دی گئی، تو سپر پاور بن گئے. یہ اب کل کی بات ہے، چینیوں کا مذاق اڑتا تھا، افیمی اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا. آج کدھر ہیں؟ تو ہمارے ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی پاگل ہے، کوئی اب نارمل ہوگا. اور عوام کا بھی یہی حال ہے، اشرافیہ کا بھی یہی حال ہے، عوام کا بھی یہی ہے. اب ان کو کسی کو ہوش نہیں کہ ہمارا تعلیمی معیار اس بری طرح گر چکا ہے. اور کچھ نہیں تو ہوش کرو، ٹی وی پہ چلنے والے ٹکرز بتاتے ہیں. نہ ان لوگوں کا تلفظ ٹھیک رہ گیا ہے، نہ ان لوگوں کی املا جیسے کہتے ہیں، یا وہ جو ایسا لفظ لکھتے ہیں بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا لکھا. اور عام الفاظ ہوتے ہیں، یہ نہیں کوئی بڑا کوئی بہت ریئر استعمال ہونے والا لفظ ہے جی آپ غلطی ہوگی، نہیں، ڈکلائن پہ ہے سارا کچھ. لیکن بدنصیبی ہماری. السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، علی میر ہیں، اوریجنلی لاہور سے، جاپان میں رہتے ہیں، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ہوئی، جس میں پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین بھی شریک ہوئے. اس دوران میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا جہانگیر ترین کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس پہ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جہاز تو ہر طرف جا سکتا ہے. سر کیا آپ یہ سمجھیں کہ ترین صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ علی میر صاحب اسے یو ٹرن نہیں کہتے، یو ٹرن ایک اور چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس شادی میں موجود تھا، اور یہ بھی شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے، لیکن خواجہ سعد رفیق میرے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کی مرحومہ والدہ، ان کے والد کو میں کبھی نہیں ملا، شہید کو. ان کی مرحومہ والدہ مجھے بہت بڑی بہنوں کی طرح، بہت ان کی شفقت مجھے حاصل رہی. تو میرے لیے تو یہ بھائیوں کی طرح ہیں. سو یہ ملنا جو سماجی سطح پہ ہے، اس کی ایک اور دنیا ہے. باقی نا لائٹر وے جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، ان کی جہاز تو کہیں کسی بھی طرف جا سکتا ہے. ان کے کیریئر کا نہ آغاز کوئی عمران خان، کوئی اسٹیبلشڈ پولیٹیشین تھے، ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، پہلے بھی پی ٹی آئی کو جوان کو، پھر پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا رول کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور جس طرح کا شرارتی سوال تھا اسی طرح کا شرارتی جواب جہانگیر ترین صاحب نے دے دیا کہ بھی جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ یو ٹرن بہرحال نہیں ہے، یو ٹرن ایک اور چیز ہے.